بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم نثار غیاثی۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض ہمدردوں کی کوششوں اور خواہش کے باوجود اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس خلیج بڑھنے کی وجہ کیا ہے، ذمہ دار کون ہے، اور اس خلیج کے بڑھنے کا نقصان کس کے ہوگا۔ آج ایک مرتبہ پھر DGI نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور دو نکات اگر ہم دیکھیں، افغانستان کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، اس کا ہم الگ سے جائزہ لیں گے، لیکن صوبائی حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ کچھ نکات اگر میں آپ کو سنا دوں تاکہ بات کرنے کے لیے پھر ماحول بنے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ DGI کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے کئی وزراء کے کئی ویڈیو کلپس بھی چلائے، انہوں نے اس کلپس چلا کے بتایا جن میں صوبے کے وزیر اعلیٰ سمیت متعدد وزراء مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن نہیں کرنا تو کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنی سہولت کار کے لیے، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کے لیے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ یہ بڑی تلخ ایک بات انہوں نے کی۔ انہوں نے عمران خان کی ایک ٹویٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ کئی غیور سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوئیں، انہوں نے سینوں پر گولیاں کھائیں، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار نہیں، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوال یہ ہے کہ کبھی فتنۃ الخوارج اور ان دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ ہر سیاسی جماعت کے عمائدین اور سیاسی رہنما پر حملے ہوئے، چاہے وہ NP ہو، JUI ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو۔ حملہ ان پہ نہیں ہوا، PTI پر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ یہ کچھ باتیں جو انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کی۔ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس آج ایک مرتبہ پھر PTI کے خلاف اور خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف ہمیں ایک چارج شیٹ نظر آتی ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کی بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسیاں ہیں کہ جہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں، جہاں پہ افغان مہاجرین کو بھجوانے کی بات ہوتی ہے یہ مخالفت کرتے ہیں، جہاں پہ سخت اقدامات کی بات ہوتی ہے یہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان خلیج بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ خلیج کم ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ PTI کے ہارڈ لائنرز ایسے ہیں، خاص طور پر عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل چلانے والے ہیں، اکاؤنٹ کنٹرول کرنے والے ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ماحول سنجیدہ ہو، دونوں قریب آئیں، باہمی بد اعتمادی کم ہو۔ چنانچہ آج کی پریس کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واضح وارننگ دی گئی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فوج یہاں سے جائے گی تو فوج اس صوبے سے نہیں جائے گی، کیونکہ ہمیں یہ آئینی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ اس وطن کا دفاع کرنا ہے، سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، حالات کو بہتر بنانا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ موجود رہیں گے۔ اگر کسی کی خواہش ہے کہ ہم جائیں تو ہم نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے تو حالات بہتر کرتے ہوئے جائیں گے۔ جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف چونکہ روز اول سے آپریشن کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو جو IDPs نکل رہے ہیں، جو نقل مکانی اور اعتراض سے ان کے لیے پیسے منظور کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کی اجازت نہیں دے رہے، تو اس PTI کو بھی کوئی واضح موقف نظر نہیں آتا، اور لگتا ایسا ہے کہ PTI میں بھی اندر خانے تقسیم موجود ہے۔ PTI کے جو سنجیدہ فکر قیادت ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کوشش کریں کہ دیکھیں کہ یہ خلیج کیسے کم کی جا سکتی ہے، اس خلیج کو کم کرنے کی کوشش کی جانی ضروری ہے۔ بصورت دیگر لگتا یہ ہے کہ زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، اور اگلے دنوں میں اگر یہ خلیج کم نہیں کی گئی تو خود خیبر پختونخوا حکومت کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے۔ بہت سے سیاسی تجزیہ کار آج کی پریس کانفرنس کو اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں صوبائی حکومت کے حوالے سے کوئی سخت یا تلخ فیصلے کیے جائیں، اگرچہ فی الوقت اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے فیصلوں کے موڈ میں نظر نہیں آتی، اور ان کی کوشش یہ اس کی کہ PTI کو یا اس کی حکومت کو یہاں پہ کام کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن اگر یہ خلیج بڑھتی گئی تو اس کا خمیازہ خیبر پختونخوا حکومت کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ابھی سے اس صورتحال پہ غور کر لینا کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔